شہادت تو یہ مقام ہے کہ جس کی تمنا، جس کی آرزو نبی کرے، نبی الانبیاء کرے، سید الانبیاء کرے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ مقام ہے۔ اور تعزیہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا جاتا ہے اور اس کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور تعزیے سے منتیں سماجتیں مانگی جاتی ہیں، تعزیے سے سوال کیا جاتا ہے، تعزیے کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اور تعزیے سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نیح علیہ يعذب بما نیح علیہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ بزرگان محترم، قابل احترام، معزز اور مکرم مسجد میں تشریف فرما احباب، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی محرم کے فضائل کے تعلق سے، محرم کی عظمت کے تعلق سے، محرم کے احترام کے تعلق سے، محرم کی فضیلت کے تعلق سے۔ محرم بلا شبہ ہم سب جانتے ہیں بڑا ہی قابل احترام ہے، اور یہ محرم کا مہینہ قابل احترام جو ہے وہ اب سے نہیں، وہ پہلے سے ہے، وہ اسلام کے بعد سے نہیں، اسلام کے پہلے سے ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کے بعد سے نہیں، بلکہ آپ کی آمد اور ولادت پہلے سے کفار، مشرکین، یہود، نصارہ اور غیر اقوام سارے کے سارے اس مہینے کا احترام کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر واضح طور پر اللہ نے بیان فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور یہ اس وقت سے ہے جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد بھی متعین ہے، اور یہ جو مہینے ہیں 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بابرکت ہیں، فضیلت والے ہیں، محترم ہیں، یہ بھی متعین ہے۔ ایک تو محرم کے قابل احترام ہونے پر دلیل ہے قرآن پاک کی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ترجمہ بیان کیا گیا۔ دوسرا، حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کا مہینہ بڑا ہی قابل احترام مہینہ ہے، اسی لیے رمضان المبارک کے بعد
اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے، تو محرم کا مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا افضل ہے۔ اور دوسری حدیث میں بیان فرمایا من صام یوم من المحرم فلہ من کل یوم 30 یوما، جو کوئی محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے اللہ اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روایت ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا خود نبی نے بھی روزہ رکھا اور حکم بھی دیا کہ روزہ رکھیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں، ان کے فرعون سے نجات پانے کے شکریہ میں، تو یہود اور نصارہ بھی اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ان کان العام المقبل، اگر اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا، ثم اليوم التاسع، ہم 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9واں روزہ بھی رکھیں گے۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ محرم کے مہینے میں 2 روزے رکھے جائیں، 10 کے ساتھ یا تو 9 کا ملا لیا جائے یا 10 کے ساتھ 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لیا جائے۔ اس طرح سے یہود اور نصارہ کے طریقے سے مخالفت معلوم ہو، تضاد معلوم ہو، تھوڑا بہت تو فرق معلوم ہو۔ ہمارا دین الگ ہے، ان کا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا مذہب الگ ہے۔ ہمارے دین اور مذہب پر چلنے پر کامیابی ہے، ہمارے دین اور شریعت پر چلنے پر ہی کامیابی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف ارشاد فرمایا خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی اور نصرانیوں کی مخالفت کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان سے عبادت میں بھی ان کی مخالفت اختیار کریں، ان سے امتیاز اپنے اندر پیدا کریں۔ عبادت میں بھی جب عبادت کے اندر ان سے الگ طریقہ اختیار کرنے کا جب حکم دیا گیا، تو جو دنیاوی معاملات ہیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور زندگی کے ہزاروں معاملات، کاروبار کا کرنا، شادی بیاہ کا کرنا، یا گھر یا دکان کا افتتاح کرنا، اور بھی مختلف جو امور ہیں، ان چیزوں کے اندر بدرجہ اولا اور بھی زیادہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اپنا لباس وہ نہ اپنائیں جو کہ غیر لوگ پہنتے ہیں، یہود و نصارہ پہنتے ہیں۔ اپنا طریقہ وہ اختیار نہ کریں جو یہود و نصارہ اختیار کرتے ہیں۔ اپنی شادی بیاہ میں رسم و رواج وہ اختیار نہ کریں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ اپنے زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھ لیں کہ ہمارا طریقہ غیروں کے طریقے کے مشابہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس سے یقیناً پرہیز کریں۔ پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی اللہ کا بندہ غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس لیے غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محرم کی فضیلت ہے، محرم کا احترام ہے، محرم کے اندر اعمال کی برتری ہے، سب کچھ ہے، مگر اس مہینے کے اندر غیروں کے طریقے اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محرم کی اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ محرم کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں، محرم کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔
بدعات اور رسومات کو اختیار کرتے ہیں، غلط نظریات کو اپناتے ہیں، باطل نظریات کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں اور غلط عقائد اپنے اندر لا چکے ہیں۔ اس وجہ سے مثال کے طور پر بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ تعزیہ داری کا مہینہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، بے برکتی والا مہینہ ہے۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ بے برکتی والا مہینہ کیوں ہے، محرم کا مہینہ نحوست والا مہینہ کیوں ہے، تو ان کے پاس دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر نواسۂ رسول جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، اس لیے محرم کا مہینہ منحوس ہے، محرم کا مہینہ بے برکتی والا ہے۔ درا حالے کے بعد جان لینی چاہیے کہ کوئی بھی مہینہ وہ کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے منحوس بنانے کی وجہ سے منحوس ہوتا ہے، اور لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر، اوقات کے اندر، چیزوں کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے، ورنہ بنفس نفیس کوئی مہینہ منحوس ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، لوگ اعمال کرتے ہیں جن اعمال کی وجہ سے کوئی بھی وقت، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن منحوس ہو جاتا ہے۔ شہادت ایک مبارک مقام ہے، شہادت ایک اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ مرتبہ ہے، بلند مرتبہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے بارے میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تجھ سے شہادت کا سوال کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں آیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا، آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا ببلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت بھی نصیب فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہ عجیب و غریب دعا کرتے تھے، مدینے کے مقیم تھے، مدینے میں آپ کا کمرہ تھا، آپ کا قیام تھا، اس کے باوجود دعا کیا تھی؟ اللہ کے راستے کی شہادت اور پھر مدینے کی موت۔ اگر کوئی آدمی شہید ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر سے بوریا بستر باندھ کر نکلے، اللہ کے راستے میں جائے اور کافروں سے، اسلام دشمنوں سے مقابلہ کرے اور اپنی گردن کٹائے، شہید ہو جائے۔ یہ تو شہید کہلاتا ہے جس نے اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا، اپنے شہر کو چھوڑ کر نکلا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے مقیم ہیں، مدینے کے شہری ہیں، دعا کیا ہے؟ اے اللہ تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ شہادت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی گردن کٹا دیں، مگر آپ مدینے کی موت بھی آپ مانگتے ہیں اور شہادت کا بھی سوال ہے۔ پھر اللہ نے آپ کی تمنا کو پورا فرمایا اور دعا قبول فرمائی۔ ابو لولو فیروز نامی ایک مجوسی نے آپ پر وار کیا، نماز فجر کے درمیان میں وار پر وار کیا، پھر آپ کی شہادت وجود میں آئی اور مدینے کی موت بھی ملی، شہادت بھی ملی۔ کافر کے ہاتھ سے قتل ہوئے، مسلمان کے ہاتھ سے نہیں، تو لہذا آپ شہید بھی کہلائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما۔ اگر شہید ہونا منحوس ہوتا
اگر شہادت کی وجہ سے محرم منحوس بنتا، اگر شہادت کی وجہ سے کوئی اور مہینہ منحوس بنتا، شہادت کی وجہ سے کوئی دن منحوس ہوتا، تو پھر نبی دعا کیوں کرتے تھے؟ اگر شہادت کی وجہ سے کوئی دن منحوس ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیوں فرماتے؟ اور ہزاروں صحابہ شہید کر دیے گئے، شہید ہوئے، ان کے شہادت کی وجہ سے جس دن میں وہ شہید ہوئے وہ دن منحوس نہیں بنا، وہ مہینہ منحوس نہیں ہوا۔ خاص طور سے 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اس مہینے کو منحوس بنا دیا گیا، منحوس تصور کرا دیا گیا، یہ خیال پیدا کر دیا گیا، ایک نظریہ لوگوں کے دماغوں میں اتار دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، مزاج شریعت کے خلاف ہے، نبی کی خواہش کے خلاف ہے، غلط عقیدہ ہے۔ جبار بن سلمی نے ایک صحابی کو قتل کیا، جبار بن سلمی نے ایک صحابی کو قتل کیا، فوراً انہوں نے اسی وقت ان کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر سے ان کا نیزہ پیٹ میں داخل ہوا، ان کی روح نکلی تو ان کی زبان سے جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اگر شہید ہونے کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس ہوتا تو ان کی شہادت پر مغفرت کا وعدہ کیوں؟ ان کی شہادت پر کامیابی کیسے ہو؟ تو شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، یہ بات مجھے اور آپ کو جان لینی چاہیے۔ کئی ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ شہادت کی وجہ سے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، یہ منحوس نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا نظریہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ؟ ماتم کا، نوحہ کرنے کا، رونے کا، پیٹنے کا، واویلا مچانے کا، غم کرنے کا، غم منانے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، درا حالے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انتقال ہوا۔ 12 ربیع الاول کے دن میں کوئی ماتم نہیں منایا جاتا، کوئی نوحہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت وجود میں آئی، آپ کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں منایا جاتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت وجود میں آئی، آپ کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کیا جاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بہت بے دردی کے ساتھ ظالموں نے، کافروں نے آپ کو شہید کیا، آپ کا مسئلہ کیا، ناک کان کاٹ دیے گئے، ہاتھوں کو پیروں کو بدن سے جدا کر دیا گیا، اور رسیوں کے اندر پرو کر آپ کے بدن کو جوڑ کر آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی کو آپ کے انتقال پر بہت زیادہ غم ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی تھی، میرے چچا کی شہادت پر 70 کافروں کا میں مسئلہ کروں گا، آپ نے قسم کھائی تھی۔ لیکن اللہ نے فوراً آیتیں نازل فرمائی، اے نبی جی فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بدلہ اتنا ہی لیجئے جتنا کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، جتنا انہوں نے زیادتی کی آپ بھی اتنی ہی زیادتی کیجئے، انہوں نے ایک کا مسئلہ کیا آپ بھی ایک کا مسئلہ کیجئے، بلکہ میری طرف سے آپ کو حکم یہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اب اگر آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے لیے صبر کرنا بہتر ہے۔ اللہ نے ترغیب بھی دے دی۔ تو ماتم کی اجازت نہیں ہے، اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو نبی کی وفات پر 12 ربیع الاول کو ماتم منایا جانا چاہیے تھا۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو عمر فاروق کی شہادت پر ماتم کرنا چاہیے تھا۔ اگر ماتم کی اجازت ہوتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو بے دردگی کے ساتھ، درندگی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی شہادت پر ماتم کیا جاتا۔ اور نبی کے دور میں
اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہے. تقریباً علماء نے لکھا ہے 210 سال کا زمانہ صحابہ کا رہا. 200 کتنے سال کا؟ 210 سال تک کا زمانہ صحابہ کا رہا. مگر اس لمبے عرصے کے اندر صحابہ نے کبھی بھی ماتم نہیں منایا. صحابہ نے کبھی بھی ماتم نہیں منایا، نوحہ نہیں کیا، غم نہیں کیا، اپنے بال نہیں نوچے، اپنے دامن کو چاک نہیں کیا، اپنے گالوں پر تھپڑ نہیں مارے، غم نہیں منایا، سوگ نہیں کیا، کالے کپڑے نہیں پہنے، بلکہ صبر کیا. آدمی کی فطرت ہے، کوئی اس کا چہیتا مرتا ہے، غم ہوتا ہے، دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رو لیا چپکے چپکے، اجازت ہے، منع نہیں ہے. مگر یہ تصنع کرنا، تکلف کرنا، بنا بنا کر رونا، بناوٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، جو کوئی مرنے والا مرتا ہے اور پھر اس پر ماتم کیا جاتا ہے، اس پر نوحہ کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، بال نوچے جاتے ہیں اور ان کے گالوں پر یعنی اپنے گالوں پر غم کی وجہ سے مارا جاتا ہے، سینہ کوٹا جاتا ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یعذب بما نیح علیہ، مرنے والے کو اللہ عذاب دیتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگوں نے اس پر ماتم کیا، لوگوں نے اس پر ماتم کیا. کیوں؟ علماء نے اس پر اشکال بھی نقل کیا ہے. کیا اشکال؟ اشکال یہ کہ مرنے والے کا قصور کیا کہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے. نوحہ کرنے والوں نے نوحہ کیا، ماتم کرنے والوں نے ماتم کیا، مگر مرنے والا تو مر گیا، قبر میں چلا گیا، اب اس پر عذاب کیوں؟ تو علماء نے اس کی وضاحت دی. اس کی وضاحت یہ ہے کہ مرنے والوں نے جیتے جی اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو وصیت کیوں نہیں کی، تربیت کیوں نہیں کی، ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے گھر والوں کو سمجھاتا کہ میرے مرنے کے بعد ماتم نہ کرو، میرے مرنے کے بعد غم نہ مناؤ، میرے مرنے کے بعد نوحہ نہ کرو، میرے مرنے کے بعد سینہ نہ پیٹو، اپنے دامن کو چاک نہ کرو. پہلے سے اگر وہ وصیت کرتا، اپنے گھر والوں کو دیندار بناتا، صبر کی تلقین کرتا، ایصال ثواب کی تلقین کرتا، دین اور شریعت کی رہبری کرتا، تو خلاف شریعت کیوں چلتے؟ وہ نوحہ کیوں کرتے؟ وہ ماتم کیوں مناتے؟ اس نے وصیت نہیں کی، اس نے تعلیم نہیں دی، لہذا اس کا قصور ہے، اس کی غلطی ہے، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو نوحہ کرتی ہے، چیخ چیخ کر روتی ہے، مرنے والے کی تعریفیں کر کر کے یا کچھ بھی اس کا تذکرہ کر کر کے زور زور سے روتی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے. ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ورعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کہ نوحہ کرے، ماتم منائے، اپنے گالوں پر پیٹے، تھپڑ مارے اور اپنے دامن کو چاک کرے، چیخ چیخ کر روئے. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. ان سے پتہ چلا کہ نوحہ نہیں کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے. اور پہلی جو روایتیں میں نے پیش کی، واقعات پیش کیے، ان آیتوں سے، ان احادیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا اور ماتم نہیں کرنا چاہیے، نوحہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دو باتیں. تیسری بات، اس مہینے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مہینہ تعزیہ داری کا مہینہ ہے. کون سا مہینہ؟ تعزیہ داری کا مہینہ ہے. تعزیہ اٹھایا جاتا ہے اور تعزیہ اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا جاتا ہے
اور اس کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور تعزیے سے منتیں سماجتیں مانگی جاتی ہیں، تعزیے سے سوال کیا جاتا ہے، تعزیے کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اور تعزیے سے منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اس کی پوجا کرتے ہو، کیا تم اس سے منتیں سماجتیں کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش کے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بنا کر اسی کی پوجا کرتے ہو۔ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ معلوم ہے آپ کو؟ تعزیہ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ پنجے اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ اچھا، ایک اور خیال بھی کیا ہے تعزیے کے بارے میں، ایک اور بھی خیال کیا؟ تعزیے کی زیارت، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زیارت، نعوذ باللہ، اس کی حیثیت کیا؟ حضرت امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا؟ نواسہ رسول اور جنتی نوجوانوں کے سردار، اور اللہ کے نبی کی آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ کی رشتہ داری، اور تعزیے کی ہاں دیکھ لیا تو امام حسین کی زیارت ہوگی، نعوذ باللہ۔ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ تو لہذا یہ تعزیے کے بارے میں یہ جو خیال ہے یہ بھی غلط ہے، باطل ہے، فاسد ہے، دین سے، شریعت سے، قرآن سے، حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تعزیے داری سے بچیں، اس سے سوال نہ کریں۔ اسی لیے یہ جو میں نے آیت شروع میں تلاوت کی اس کے اندر اللہ نے بطور خاص حکم دیا، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس کی وضاحت کی۔ کیا بیان فرمایا؟ اے لوگوں، یہ ان مہینوں میں 4 مہینے متبرک افضل ہیں۔ 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خاص طور سے ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یہ ظلم اور زیادتی کیا ہے؟ خود قرآن نے بیان کر دیا۔ ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ تم کسی اور کی پوجا کرو، ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ تم کسی اور کی عبادت کرو، ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سوال کرو، کسی اور کے سامنے سجدہ کرو، کسی اور سے منتیں سماجتیں کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو کرنا ہے یہ ظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ تعزیے کے سامنے جھکنا یا تعزیے کو اٹھانا، تعزیے کی زیارت کو امام حسین کی زیارت تصور کرنا، یہ سارے کا سارا غلط ہے، باطل ہے، دین سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب محرم کے مہینے میں جو نحوست کا جو تصور ہے اس کے بارے میں ایک وضاحت یہ ہے کہ محرم کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ اس کے دلائل قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، جیسے قرآن نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ یہ محترم مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ کئی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کے نبی کے بارے میں، نبی کی تمنا، نبی کی آرزو، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت، مختلف ہزاروں صحابہ کی شہادت، یہ سارے کے سارے دلیل ہیں اس بات پر کہ ان کی شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی وقت منحوس نہیں ہوا ہے۔ تو لہذا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ محرم کا مہینہ منحوس نہیں بنا، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ کوئی دن اگر منحوس ہوتا ہے تو کیوں، کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے تو کیوں، اور کوئی وقت منحوس ہوتا ہے تو کیوں، کوئی چیز منحوس ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی وقت اللہ نے منحوس نہیں بنایا، بلکہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے دن کو، اوقات کو، مہینوں کو منحوس بنا لیتے ہیں، اپنی چیزوں کو منحوس بنا لیتے ہیں۔ اعمال کی وجہ سے، افعال کی وجہ سے، دین اور شریعت کے خلاف چلنے کی وجہ سے اوقات منحوس ہو جاتے ہیں۔
کیا ہو جاتے ہیں؟ منحوس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کیا، حضرت میرے گھر میں میں نماز پڑھتا ہوں، بیوی بچے نماز پڑھتے ہیں، مگر گھر میں کوئی برکت نہیں ہے، سکون کا نام نہیں ہے، ہمیشہ ٹینشن، یہ پریشانی وہ پریشانی، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی فرمایا پھر سکون بھی نہیں ہے، نماز پر سکون کا وعدہ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا، بھائی یہ کچھ دیر کے بعد سوچنے کے بعد جواب دیا، پوچھا کہ کیا تم نے اپنے گھر کی دہلیز پر پردے کا نظام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اپنے گھر کی دہلیز پر پردہ رکھا ہے یا نہیں؟ تو اس نے جواب دیا، حضرت پردہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، جاؤ پردے کا انتظام کرو، پھر اس کے بعد میں آ کر بتانا۔ وہ چلا گیا، کچھ ایام کے بیتنے کے بعد دوبارہ آیا، اس نے حضرت سے کہا، حضرت آپ کی جو تدبیر بتائی ہوئی تھی میں نے اس کو اختیار کیا، الحمدللہ گھر کے اندر سکون ہے، گھر کے اندر سکون ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں، سب خوش ہیں، خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پردے کے اندر وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے گھر کا سکون بحال ہو گیا۔ تو حضرت نے جواب دیا، بھائی جب تو نے یہ کہا کہ تو نماز پڑھتا ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ٹینشن ہے، تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر بہت دیر سوچنے کے بعد اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، ہو سکتا ہے اس کے گھر کے سامنے گزرنے والوں میں ہزاروں لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے، نماز کو چھوڑ دیتے ہوں گے، اور نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی میں نحوست پیدا ہوتی ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی منحوس بن جایا کرتا ہے، اور اتنا منحوس بنتا ہے کہ جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کی نحوست بھی پھیل جاتی ہے۔ لہذا گزرنے والوں میں بے نمازی ہوں گے جو کہ گزرتے ہوں گے، ان کی نگاہیں تیرے گھر کے اندر داخل ہوتی ہوں گی، نحوست بھی آتی ہوگی، اس نحوست کی وجہ سے تیرے گھر کا چین سکون برباد ہو جاتا ہوگا۔ لہذا میں نے اس کی وجہ سے تدبیر بتلائی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ بے نمازی اتنا منحوس ہے، یعنی اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر ایسی نحوست آ گئی ہے کہ اس کی ان نگاہوں کے ساتھ بھی نحوست ٹپکتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اگر کوئی کسی گھر میں ایک بے نمازی ہوتا ہے، اگر کسی گھر میں ایک آدمی نماز چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، نہ اس کو فجر کا پتہ، نہ ظہر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، جمعہ پڑھ لیتا ہے، یا عیدین میں پڑھ لیتا ہے، یا کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑنے کی عادت ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ ایسا منحوس ہے کہ اس کی نحوست 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 160 گھروں تک اس کی نحوست پھیلتی ہے۔ ایک بے نمازی کی وجہ سے 40 گھروں تک نحوست پھیلتی ہے، اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور نہیں 160 گھروں تک، 160 گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بے نمازی کا حال یہ ہے۔ اب اگر ایک گھر میں 4 بے نمازی ہوں، 5 بے نمازی ہوں، گھر کا بڑا آدمی بھی بے نمازی، بیوی بھی بے نمازی، بچے بھی بے نمازی، پھر نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ اس گھر میں نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ ایک محلے میں کئی بے نمازی، پھر اس محلے کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نحوست جو آتی ہے اعمال کی وجہ سے، افعال کی وجہ سے آتی ہے، نہ کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے۔ الو آ گیا تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی گھر کے اوپر گھگو بیٹھ گا، پتہ نہیں کون سی مصیبت آ جاتی کی۔ نحوست اس کی وجہ سے نہیں آتی۔ کوئی کوا بیٹھ کر آواز کر دیا، پتہ نہیں کون مر جاتا کہ کیا نحوست آ جاتی کی۔ صبح سویرے منہ دھو کر باہر نکلیا، اچانک بلی گزر گئی تو لوگ کیا سمجھتی؟ بھائی آج کاروبار کچھ جاتا نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نحوست آ جاتی ہے بول کو۔ کوئی بیوہ گزر گئی، کسی بیوہ پر نگاہ پڑ گئی، کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی بیوہ گزر گئی اب نحوست آ جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں، کاروبار کو نہیں آتے۔ کیوں؟ نحوست کا تصور، خدا کی قسم بیوہ کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، کسی یتیم کی وجہ سے نحوست نہیں آتی، اور الو کی وجہ سے نحوست نہیں آتی۔
कौवे की वजह से नहुसत नहीं आती, नमाज छोड़ने की वजह से नहुसत आती है, दाढ़ी मुंडाने की वजह से नहुसत आती है, दीन और शरीयत के खिलाफ चलने की वजह से नहुसत आती है, मोबाइल के अंदर गलीज और गंदी फिल्में देखने की वजह से नहुसत आती है, और घर के अंदर पर्दा ना होने की वजह से नहुसत आती है। उल्लू मनहूस नहीं है, बेवा मनहूस नहीं है, बेवा से ज्यादा मनहूस ये बेनमाजी है, यतीम से ज्यादा मनहूस बेनमाजी है, बल्कि ऐसा कहना भी गलत है। क्यों? यतीम तो बाबरकत है, बेवा फजीलत वाली औरत है। बेवा की अगर निगहदाश्त की जाए तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, बेवा का जो ख्याल रखेगा मैं और वो जन्नत में इस तरह से दाखिल होंगे, करीब करीब होंगे, इतनी मुबारक खातून बेवा है। तो मालूम ये हुआ कि नहुसत आती है तो आमाल की वजह से आती है। नहुसत उल्लू की वजह से, कौवे की वजह से, यतीम की वजह से, बिल्ली की वजह से नहीं आती। नहुसत मुहर्रम के महीने की वजह से नहीं आती, नहुसत सफ़र की वजह से नहीं आती। नहुसत अगर आती है मेरे और आपके आमाल की वजह से आती है। नहुसत आती है मेरे और आपके नमाज छोड़ने की वजह से आती है। नहुसत आती है गुनाहों के करने की वजह से आती है। नहुसत आती है तो नौहा मातम करने की वजह से आती है। क्या करने की वजह से? मातम करने की वजह से आती है। मालूम यह हुआ कि हम सबको इन अमाल से बचने की ज़रूरत है। अच्छा, एक दो तीन बातें और, टाइम हो गया है फिर भी। ये महीना मनहूस है, ये समझते हैं। मनहूस समझने की वजह से एक और काम करते हैं, क्या मालूम? वो शादी ब्याह नहीं करते। क्यों? इसलिए कि महीना मनहूस है, शादी करेंगे पता नहीं आगे आइंदा क्या होगा। ये बात भी, ये नजरिया भी बिल्कुल गलत है। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने में निकाह फरमाया है। कई सहाबा ने मुहर्रम के महीने में निकाह फरमाया है। मुहर्रम के महीने में निकाह करना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। इस महीने में निकाह करना चाहिए। अब अगर ये ख्याल बन गया है तो जानबूझकर इस महीने में निकाह करना चाहिए। अच्छा, इसको मनहूस समझने की वजह से एक और काम भी करते हैं। अगर घर की ओपनिंग करना है तो नहीं करते। क्यों? मुहर्रम मनहूस है। और किसी दुकान का इफ्तिताह करना है तो नहीं करते। क्यों? मुहर्रम मनहूस है। शायद शुरू के 10 दिनों में ऐसा भी करते होंगे। तो ये सारे के सारे अकाइद, ये सारे ख्यालात बातिल ख्यालात हैं, बातिल नज़रियात हैं। कुरान से, हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ऐसे नज़रियात को अपनाने की वजह से हमारे अंदर नहुसत आ सकती है और अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए इन अकाइद और नज़रियात से अपना तौबा करें और माफ़ी मांगें और दीनी और इस्लामी नज़रियात पर हम आने की फ़िक्र करें और दीन और शरीयत पर अमल करने की फ़िक्र करें। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।